حوالے سے کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے رب تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ ہم سے راضی ہو اور اس کی رضا پر راضی رہنے کی ہمیں توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار صحابہ کرام ہے۔ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں آپ کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں خاتمہ بالخیر ہوا، اسے صحابی کہتے ہیں۔ ان صحابیوں کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام ہے، بہت بڑا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے لوگوں کے سامنے اسلام کو پیش کیا تو ہر کسی نے پہلے انکار کیا، لیکن جب میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اسلام پیش کیا تو آپ نے فوراً قبول کر لیا اور ہمیشہ اس کے اوپر ثابت قدم رہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت پر واجب ہے کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکریہ ادا کرے۔ میری امت پر واجب ہے کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے، اور یاد رکھے یہ محبت بیکار نہیں جائے گی۔ ایک مرتبہ نبی پاک صاحب لولاک رحمت للعالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، کیا میری امت کا حساب لیا جائے گا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کا حساب لیا جائے گا، مگر حضرت ابوبکر صدیق کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ جب آپ کو حکم ہوگا کہ آپ جنت میں چلے جائے بغیر حساب کے تو آپ کہیں گے کہ جب تک وہ سارے لوگ جنت میں نہیں داخل ہو جائیں گے جو مجھ سے محبت کرتے تھے، میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہونے والا۔ اگر ہم حضرت ابوبکر صدیق سے بڑی محبت کرتے ہیں یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری محبت کو سلامت رکھے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر آپ کا سایہ قائم فرمائے۔ ذرا دیکھیں آپ کا کتنا بڑا مقام ہے، آپ کتنے بڑے ہیں۔ حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 360 نیک خصلتیں ہیں۔ کتنی؟ 360 نیک خصلتیں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس محفل میں موجود تھے۔ آپ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی خصلت میرے اندر موجود ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، تمہارے اندر تو ساری کے ساری خصلتیں موجود ہیں۔ اتنے بڑے اتنے اچھے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ذرا مقام دیکھے آپ، ایثار میں، خیرات میں، صدقات میں کتنے آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی مقام بہت بڑا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو مال لانے کا کہا، صدقہ دینے کو کہا۔ میں نے اس دن سوچا، اس وقت میرے پاس کافی سارا مال موجود تھا، میں نے سوچا کہ آج میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ جاؤں گا۔ میں گھر کا آدھا سامان لے کر کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا لایا ہوں اتنا چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا لے کے آیا ہوں، آدھا چھوڑ کے آیا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ کہاں ہے صدیق، کیا چھوڑ کے آئے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ سب کچھ لے کر کے آیا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ اتنا بڑا سارا سامان لے کر کے آئے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا، جو پوچھا پیارے آقا نے، کہا صدیق اکبر نے، جو پوچھا پیارے آقا نے، کہا صدیق اکبر نے، میرے سارے گھرانے کو نبی کا نام کافی ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ یقیناً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بہت بڑا ہے۔ ذرا دیکھے اللہ اور حضور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ معراج کے سفر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کا سفر کیا تو آپ نے پہلے آسمان پہ دیکھا، وہاں حضرت ابوبکر صدیق موجود تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق، مجھ سے پہلے عروج، تو آواز آئی، اے نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، یہ صدیق نہیں ہے بلکہ صدیق کی شکل میں ہم نے ہر آسمان پہ ایک فرشتہ بنا رکھا ہے، وہ اس لیے کہ آپ اس سے بڑی محبت کرتے ہیں اور آپ کا ایمان، اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اہل زمین کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، سارے اہل زمین کے ایمان کو ایک پلے میں رکھا جائے اور ایک پلے میں صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو رکھا جائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مقام۔ اور آپ دیکھیے آپ لوگوں کی کس طرح خدمت کرتے، صحابہ کرام کی نظروں میں آپ کا مقام کیا۔ ایک مرتبہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے ارشاد فرمایا، اے لوگو یہ بتاؤ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ ہو۔ لوگوں نے کیا کہا کہ بہادر تو آپ ہو۔ اب ذرا سنیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں نہیں بلکہ سب سے بڑے بہادر حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جنگ بدر کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ گاڑا گیا اور اس کے بعد یہ اعلان ہوا کہ کون سرکار کے ساتھ رہے گا تاکہ کوئی مشرک حضور کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ ہم میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی، اس وقت جو سب سے پہلے آگے بڑھے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات تھی۔ مولا علی فرماتے ہیں سب سے بڑے بہادر یہ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ آپ عبادتوں میں بھی بڑے آگے تھے، نیکیوں میں کبھی غفلت نہیں برتتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، نماز فجر پڑھنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کی جماعت موجود ہے، کہاں ہے کوئی جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ صحابہ کرام اکثر روزہ رکھا کرتے لیکن اس دن سارے صحابہ کرام خاموش رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے روزہ رکھا ہے۔
اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا ہے کوئی جو کسی بیمار کی خبر لے کے آیا ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میں بیمار کی خبر لے کر کے آیا ہوں۔ آپ جب بیٹھ گئے پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کوئی جو مسکین کو کھانا کھلا کے آیا ہو؟ سارے صحابہ کرام خاموش ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسکین کو کھانا کھلا کے آیا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تین خصلتیں، یہ تین عادتیں اگر کسی میں ایک دن کے اندر جمع ہو گئی یقیناً وہ جنتی ہوگا۔ عبادت کے اندر ہمیں ہمیشہ پہل کرنی چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام ہے، آپ ہر وقت حضور کے لیے حاضر رہتے، اپنی جان ہر وقت حضور کی خدمت میں حاضر رکھتے۔ جب ہجرت کر کے آپ تشریف لا رہے تھے تو کبھی آپ حضور کے آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے جاتے ہیں، کبھی دائیں جاتے ہیں، کبھی بائیں جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صدیق یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے خیال آتا ہے کہیں دشمن آگے سے حملہ نہ کرے میں آگے چلا جاتا ہوں، جب مجھے خیال آتا ہے کہیں دشمن پیچھے سے حملہ نہ کرے میں پیچھے چلا جاتا ہوں، جب خیال آتا ہے دشمن دائیں سے حملہ کرے گا میں دائیں چلا جاتا ہوں، جب خیال آتا ہے دشمن بائیں سے حملہ کرے گا میں بائیں چلا جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ میری یہ تمنا ہے اگر کوئی تیر آپ کے اوپر آئے تو پہلے آپ کے اوپر نہیں بلکہ وہ حضرت ابوبکر صدیق کے سینے پہ آئے گا۔ آپ اتنی محبت کرتے اور ہمیں آپ کی زندگی سے بڑے بڑے درس ملتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، آپ پانی اور شہد آپ کو پیش کیا گیا تو آپ زار و قطار رونے لگے، زار و قطار رونے لگے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے روئے کہ آپ کو روتا دیکھ کر کے ہم سارے لوگ رونے لگے۔ اس کے بعد جب آپ کچھ خاموش ہوئے پھر آپ نے رونا شروع کر دیا۔ ہم لوگوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید ہم لوگ آپ کو نہیں پوچھ پائیں گے کہ آپ اتنا کیوں روتے ہو۔ جب آپ کچھ سنبھلے تو ہم نے کہا اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آخر کس چیز نے آپ کو اتنا رلایا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پاس سے کسی چیز کو بھگا رہے تھے، کسی چیز کو دور کر رہے تھے، دور ہو جا، لیکن مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، کہا یا رسول اللہ مجھے تو کوئی چیز نظر نہیں آتی، آپ کسے بھگا رہے ہو، آپ کسے دور کر رہے ہو؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صدیق ابھی دنیا بن سنور کر کے میرے پاس آئی تھی لیکن میں نے اسے اپنوں سے دور کر دیا، لیکن وہ جاتے جاتے کہہ گئی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو مجھے اپنی نظروں سے دور کر رہے ہو لیکن آپ کے بعد آنے والے لوگ مجھے گلے سے لگا لے گے۔ آج ہم دنیا میں اتنے مست ہو گئے ہیں، ہم اپنی آخرت کو بھول گئے ہیں، آج ہم کمانے میں اتنے مست ہو گئے ہیں، نوکری کے لیے ہم جلدی اٹھنا یہ ایک فکر رہتی ہے لیکن نمازوں کے لیے اٹھنا یہ ہماری فکر نہیں رہتی۔ ہمارا بچہ دنیا کے اندر اچھی نوکری مل جائے، اچھا جاب مل جائے، اس کے لیے ہم بڑی محنت کرتے ہیں
لیکن اس کا مقام جنت میں بڑا اعلیٰ ہو، ہم اس کے لیے محنت نہیں کرتے۔ دنیا آخر دنیا ہے۔ داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگتے تو یوں مانگتے، اے میرے خدا مجھے دنیا عطا فرما لیکن دنیا کی نقصانات سے مجھے بچانا، دنیا کے جو نقصانات ہیں اس کی آفتوں سے مجھے بچانا، کیونکہ دنیا ایک مردار ہے اور اس کا پانے والا، اس کی لالچ کرنے والا ایک کتے کی طرح ہے۔ میں ایک آخری بات کہہ کے اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا کہ دنیا آخر کیا ہے۔ دنیا ایک بوڑھی عورت کی شکل میں حشر کے میدان میں لائی جائے گی جس کے دانت باہر ہوگے۔ اس وقت لوگ کہیں گے ہم اس کے لیے اتنی محنت کرتے تھے۔ دنیا کی لالچ آخرکار کہاں تک انسان کو لے کے جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان کے ساتھ آپ کا سفر ہوا، آپ کے پاس 3 روٹیاں تھی، جب کھانے کے لیے بیٹھے آپ نے ایک کھائی، اس نے ایک کھائی، ایک روٹی بچی، آپ کچھ کام کے لیے تھوڑے دور گئے تو وہ انسان اس وقت روٹی کھا گیا۔ آپ نے جب تشریف لا کر کے پوچھا کہ تیسری روٹی کس نے کھائی، اس نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے کہ تیسری روٹی کس نے کھائی۔ جب آگے سفر شروع ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے معجزہ دکھائے۔ آپ نے اس وقت قسم دے کر کے ارشاد فرمایا، تجھے جس نے معجزہ دکھایا ہے اس کی قسم بتا وہ روٹی کس نے کھائی۔ اس نے نہ بتایا۔ جب اور آگے چلے کافی باتیں ہوئی، لیکن جب سونے کی 3 اینٹیں ملتی ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ ایک اینٹ تیری ہے، یہ ایک اینٹ میری، اور یہ تیسری اس کی جس نے تیسری روٹی کھائی ہے۔ وہ دنیا کا لالچی تھا، اس نے کہا حضور روٹی میں نے کھائی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ ساری اینٹیں تیری ہے اور یہاں سے تیرا اور میرا سفر جدا جدا۔ وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب وہ انسان کی ملاقات دوسرے 2 انسانوں سے ہوتی ہے، اور انہوں نے جب دیکھا کہ اس کے پاس تو سونے کی اینٹیں ہیں، اسے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں وہ مار کے لے نہ لے، تو انہوں نے آپس کے اندر ایک ایک اینٹ کو بانٹ لیا۔ اب جب بھوک لگی تو ایک بندہ کھانا لینے کے لیے گیا۔ تینوں لالچی تھے۔ دنیا کی لالچ دیکھے انسان کو کہاں تک لے کے چلی جاتی ہے۔ جب ادھر وہ کھانا لینے کے لیے گیا تو اس نے سوچا کہ لاؤ میں کھانے میں زہر ملا دوں تاکہ یہ کھائے اور ساری اینٹیں میری ہو جائے۔ ادھر ان دونوں نے سوچا کہ ہم اگر اسے مار دیں گے تو وہ اینٹ بھی ہمارے حصے میں آ جائے گی۔ اس نے کھانے میں زہر ملایا۔ جب وہ ان کے پاس گیا ان دونوں نے حملہ کیا، اسے مار دیا، اور جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے اس میں زہر ملا تھا۔ تینوں کے تینوں وہاں موت کے گھاٹ اتر گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے، آپ نے دیکھا، آپ نے ارشاد فرمایا یہی حقیقت میں دنیا ہے، یہ لالچ ہے۔ ہمیں چاہیے جہاں لالچ ہوتی ہے وہاں ایمان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں جتنا لکھا ہے انشاءاللہ ہمیں وہ ضرور ملے گا، لیکن حرام کی طرف کبھی لقمہ نہ بڑھائے۔ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے غلام نے کچھ کھانا پیش کیا تو آپ نے اس میں سے ایک لقمہ کھا لیا۔ اس کے بعد اس غلام نے کہا کہ حضور آپ نے مجھے پوچھا نہیں کہ یہ میں کھانا کہاں سے لے کے آیا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے بہت بھوک لگی تھی، میں نے اس لیے نہیں پوچھا، اب تو بتا یہ کہاں سے لے کے آیا۔ تو اس نے کہا دراصل بات یہ ہے کہ دور جاہلیت کے اندر میں نے منتر پڑھ کے ایک آدمی کا علاج کیا تھا، اس نے کچھ ہدیہ دینے کی بات کی تھی، اس نے آج وہ اس کے گھر شادی تھی تو اس نے کچھ کھانا دیا، یہ وہی کھانا ہے۔ آپ نے انگلی ڈال کر کے وہ کھانا نکالنے کی کوشش کی، جب نہ نکلا کسی نے بتایا کہ آپ پانی پیو گے تو یہ نکل جائے گا۔ آپ نے پانی پیا اور وہ ایک لقمہ باہر نکالا۔ لوگوں نے کہا آپ نے اتنی زحمت کیوں گوارا کی؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں ذرا سنیں حرام کا لقمہ کھانے والے لوگ، آپ فرماتے ہیں
اگر اس لقمے کو نکالنے کی وجہ سے میری جان چلی جاتی یہ مجھے گوارا تھا، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ یہ لقمہ حرام کا میرے پیٹ میں رہے، اس لیے کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں جس پیٹ میں حرام کا لقمہ پڑتا ہے وہ پیٹ کبھی جنت میں نہیں جائے گا، وہ جسم کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ خدا را حرام رزق سے پرہیز کرے، حلال طریقے سے کھانے کی کوشش کرے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت صدیق اکبر کے صدقے میں ہماری اس محفل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔